قائد اعظم نے فرمایا، ہندوستان کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ ان کا دین، تہذیب، کلچر، تاریخ، قانون اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے۔ لاہور میں 30 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک تاریخی جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں قرارداد لاہور پیش کی گئی، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے جہاں وہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس کے بعد قائد اعظم اور مسلم لیگ نے دن رات محنت کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز کمزور ہو چکے تھے۔ کانگریس مسلمانوں کو ان کا جائز حق دینے کو تیار نہ تھی۔ ہر طرف فسادات اور ہنگامے ہو رہے تھے۔ مسلمان قیادت کا ایک ہی نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بین کے رہے گا پاکستان۔ آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پر الفابیر آیا۔ اس وقت پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان، اب بنگلہ دیش، اور مغربی پاکستان، آج کا پاکستان۔ پاکستان کا قیام بہت قربانیوں سے ہوا۔ لاکھوں مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ بہت سے لوگوں کو راستے میں قتل کر دیا گیا۔ عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، مگر مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری۔ پاکستان کو شروع میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ دفتری سامان، عملہ، پیسہ اور وسائل کی شدید کمی تھی۔ بھارت نے پاکستان کے حصے کی رقم روک لی۔ کشمیر پر قبضہ کر لیا، جو ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود پاکستانی قوم نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ قوم ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے ایک قرارداد مقاصد پیش کی جو آئندہ پاکستان کے آئینی ڈھانچے کی بنیاد بنی۔ 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بنایا گیا اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا۔ اس وقت پاکستان کا صدر اسکندر مرزا تھا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں سیاست دانوں کے آپسی اختلافات کی وجہ سے مارشل لا نافذ ہوا۔ 1958 میں جنرل ایوب خان نے پہلا مارشل لا لگایا۔ پاکستان میں فوجی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد 1965 میں بھارت سے جنگ ہوئی، جس میں پاک فوج اور عوام نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔